اچھا بھئی آپ بچے کھڑے ہو جائیں، بھئی سارے بچے جو نیک بچے ہیں جلدی اب ایک آواز سے کھڑے ہو جائیں. آپ بھی اچھے بچے، سارے بچے کھڑے ہو جاؤ. آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی چھوٹے بچے کھڑے ہو جائیں. آپ لوگ پیچھے چلے جائیں میرا بیٹا. جو شاباش، کوئی ضروری بات ہے ذرا بزرگوں اور نوجوانوں سے کرنی ہے، اس لیے آپ پیچھے چلے جائیں. دوبارہ پھر شعر و یہ اس بچے کو بھی اٹھاؤ یار. ابھی وہ پیچھے بھی بڑے بڑے اچھے ثنا خان آئیں گے، پھر آپ آگے آ جائیے گا. ذرا ضروری باتیں کر لیں. چلو بیٹا آپ بھی چلو. شاباش، اس بچے کو بھی اٹھا دینا. اس پیچھے چلے جائیں. یہ سارے بچے پیچھے چلے جائیں. شاباش، بڑے اچھے بچے. آپ بھی پیچھے چل. جو نیک بچہ ہے جلدی جلدی اٹھ جائے بھائی. چلو شاباش، بڑے پیارے بچے ہیں. بچوں کو راستہ دیں بھائی. السلام علیکم. اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، دوبارہ آپ سب کی زیارت ہوئی، اور بالخصوص حضرت شبیر شاہ صاحب زیدہ شرفہور، حضرت سید بادشاہ شاہ صاحب قبلہ، اور بزرگ سید ہمارے جو بابا جی تشریف فرما ہیں، اور علماء کا ایک خوبصورت گلدستہ میرے ارد گرد رونق افروز ہے. اللہ پاک ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. سب آمین کہو یار. اور ہم سب کو اپنی فیملیوں کے ساتھ پروردگار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرمائے. اچھا، کیا نام ہے جی آپ کا؟ کدھر ہیں وہ جو موجود دیا ہے جنہوں نے، وہ جو دوست ہیں؟ اچھا، خرم محبوب صاحب نے بار بار حکم کیا کہ آج آپ کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہے. اچھا، نہیں سب کو نہیں پسند آیا اس کا مطلب. ٹھیک ہے، یہ قرآن حکیم میرے سامنے ہے. اللہ بادشاہ کی ایک سنت ہے، پروردگار کی ایک سنت ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت والی چیزوں کو عزت عطا فرماتا ہے. اور صرف بیٹا کدھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ پیچھے کی ہو گیا؟ اچھا، آپ کو اٹھایا نہیں نا میں نے. دوبارہ توجہ کریں. گفتگو کوئی بھی اگر گفتگو ہے اس کا کوئی پریفیس ہوتا ہے. پریفیس کہتے ہیں تمہید کو، اور اگر جناب تک تمہید نہ پہنچے، ہائپوتھیسس ہی کریٹ نہ ہو سکے، تو پھر گفتگو آگے چل نہیں سکتی نا. تو دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ سب میرے صاحب ہیں، میرے سردار ہیں. آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. میں دوبارہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کی ایک سنت ہے قرآن حکیم میں جو مجھے نظر آئی ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے نسبت والی چیزوں کو اتنی عزت دیتا ہے، اور صرف عزت نہیں دیتا بلکہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا وسیلہ بھی خود قرار دیتا ہے. نہیں دیکھیں، آپ توجہ سے اس بات کو سن لیں. پھر اگر نہیں بیٹا، نہیں بالکل نہیں، قطعاً نہیں. توجہ سے اس بات کو سن لیں. اس کے بعد آپ کے کیمرے چل رہے ہیں، تمام مکاتب فکر کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے. بات صرف سنیوں تک نہیں ہوتی، سنی بھی سنیں، شیعہ بھی سنیں، دیوبندی بھی سنیں، اہل حدیث بھی سنیں، کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ایک سنت ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت والی جو چیزیں ہیں نا، ان کو عزت بھی عطا فرماتا ہے، اور صرف عزت نہیں دیتا بلکہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا وسیلہ قرار دیتا ہے. جی ہم نہیں بناتے. یہ بوتل ہمارے لیے وسیلہ ہے، یہ ہم نہیں بناتے. میں ابھی قرآن حکیم کھولتا ہوں اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اللہ ہو کے ان چیزوں کو وسیلہ بناتا ہے ہمارے لیے، اور وہ قبولیت کا وسیلہ قرار دیتا ہے انہیں. اب پتہ نہیں مجھے آپ تک بات پہنچ گئی ہے کہ ابھی نہیں پہنچی،
یا میں بات کو شروع کر دوں یا قرآن پاک کھول لوں کہ ابھی نہ کھولوں. تیسری دفعہ میں آپ کو تکلیف دے دیتا ہوں, آپ ہمہ تنگوش ہیں, لیکن میری کوئی نالائکی ہے جس کی وجہ سے بات آپ تک نہیں پہنچ رہی. پھر عرض کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی ایک سنت کریمہ ہے اور جو قرآن حکیم میں ہے. میرا خیال ہے سبحان اللہ والا جملہ تھا. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم کی ایک سنت کریمہ ہے اور جو کہ قرآن کریم میں ہے. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ نہیں ادھر ادھر دیکھنا ہے نا سرما پا کے تو ویسے ہی اکھ پاری ہو جاندی ہے. نہیں تو تسی بالکل ادھر ویکھو توجہ نال, جنہ کدی زندگی سرما نہیں پایا یار. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں, ٹھنڈا بولے ہیں کوئی بات نہیں, جب قرآن حکیم کھل جائے پھر نہ ٹھنڈا بولنا. تیسری چوتھی دفعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت والی چیزوں کو عزت دیتا ہے. صرف عزت نہیں دیتا بلکہ بندوں کے لیے اپنی ذات تک قبولیت کا انہیں وسیلہ خود بناتا ہے. اور اس لیول پر یہ بات مجھے نظر آئی ہے کہ ایک طرف رب کا اپنا گھر بھی آ جائے نا جی, اپنا گھر اس کا آ جائے, اور ایک طرف ان کے یاروں کی نسبت والی کوئی شے آ جائے, تو وہ اتنی عزت اپنے گھر کو نہیں دیتا جتنی یار کے در کو دیتا ہے. اچھا لفظ بدلتے ہیں تاکہ میں آپ کے مزید قریب آ جاؤں. لو جی یہاں سے نہ یہ اوپر سبز قرآن حکیم ذرا یہاں رکھ دیں تاکہ شاہ صاحب اوپر بیٹھے ہوئے, میں نیچے نہیں کر سکتا, بس یہاں پہ رکھ دیں جی, بس کافی ہے, رکھ دو, پیچھے کرو اس کو. پھر سنو جی تمہید کو, پھر سن لو. الفاظ میں سمجھ گیا, الفاظ کا چناؤ آپ کے سبحان اللہ کی وجہ سے ہو گیا ہے. یار ایک طرف رب کا گھر آ جائے اور ایک طرف محبوب کا در آ جائے. نہیں اب تو میں نے الفاظ چن لیے ہیں لیکن آپ نہیں بول سکے, میں پھر عرض کرتا ہوں. ایک طرف رب کا اپنا ویڑا آ جائے اور ایک طرف یار کا ڈیرا آ جائے. اب تیاری کر لیں آپ, صبح تک آیتیں کہیں میں پڑھنے کو تیار ہوں. بات ایک آیت کی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس جناب. پھر عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف رب کا گھر آ جائے, ایک طرف یار کا در آ جائے, ایک طرف رب کا اپنا ویڑا ہو, دوسری طرف یار کا ڈیرا ہو. اللہ اپنے ویڑے کو اتنی عزت نہیں دیتا جتنی یار کے ڈیرے کو دیتا ہے. یہ قرآن حکیم ہے اور میں سورہ بقر سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. یہ دوسرا سورہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, بلکہ سورہ بقر کی اس آیت جو کہ 125 نمبر آیت میرے ذہن میں آئی ہے, اس سے بھی قبل سورہ الحج کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب میں اللہ نے زمین کا انتخاب کر کے آپ کے دادا سے کہا تھا میرا گھر بنا دو. ٹھنڈا بولے ہو, میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ اپنا گھر مصطفیٰ کے دادے سے بنوا رہا ہے. ساری کائنات کا بنانے والا رب اپنا گھر خود نہیں بنا رہا. چلو چھوڑ دو, اس پہ بھی میں نہیں رک سکتا, میں جلدی سے آگے چلتا ہوں کہ اپنا گھر مصطفیٰ کے دادے سے بنوا کر اب اس سے ایک آیت آگے پڑھ لیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. محمد جی میں نے آپ کے دادے سے کہا اعلان کرو انسانوں کو کہ وہ آ جائیں اور آ کے حج کر لیں. آ جائیں اور آ کے کیا کریں؟ سارے نہیں بولے کیا کریں. جس بندے نے حج کہہ دیا اللہ کی قسم اس کے 20 گناہ معاف ہو گئے. ٹھنڈا بولے اس کے 20 درجے بلند ہو گئے. اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں. سب بولو کیا کرنا ہے؟ نہیں آواز ہے, کیا کرنا ہے؟ اچھا حج کا آرڈر ہو گیا حضرت شبیر شاہ جی, حج کا آرڈر ہو گیا. اب قبولیت حج پر ایک شرط عائد کی قدرت نے. 125 نمبر آیت ہے اور سورہ بقر ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا حج قبول کروں
تو بیت اللہ کے صحن میں ایک مقام ابراہیم ہے، وہاں آ کے پیشانی رکھ دو، سجدہ وہاں کر دو، میں حج قبول کر لوں گا۔ لو جی، قبولیت کے لیے جسے وسیلہ اللہ نے بنایا ہے نا، وہ مقام ابراہیم ہے۔ ابھی سارے بولو، یہ مقام سنی ہے نا، شیعی ہے نا آپ، دیوبندی ہے نا آپ، اہل حدیث ہے نا آپ، کچھ بھی ہے یار۔ اب مکے جا کے حج کی قبولیت کے تب تک پا نہیں سکتے جب تک مقام ابراہیم پر جا کے پیشانی نہ رکھیں۔ اب میں منت کرتا ہوں نا اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ تیرا گھر موجود ہے نا؟ فرمایا بالکل موجود ہے۔ تو میں تیرے گھر کے پاس آ کے سجدہ کر لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، مقام ابراہیم پر پیشانی رکھ۔ اللہ میں دیوار کعبہ کے پاس آ جاتا ہوں، دیوار کعبہ کے پاس آ کے سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، مقام ابراہیم پر پیشانی رکھ۔ یا اللہ میں حتیم کے اندر آ جاتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں پروردگار حتیم کے اندر آ جاتا ہوں، وہاں آ کے سجدہ کر لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، مقام ابراہیم پر پیشانی رکھ۔ اچھا بھائی، اب مجمع سے سوال ہے، یہ مقام ابراہیم کیا تھا؟ کوئی عالم نہیں بولیں گے میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، صرف مجمع میں سوال ہے کہ یہ مقام ابراہیم کیا تھا؟ کوئی نہیں آواز آئی بھئی، یہ مقام ابراہیم کیا تھا؟ جی بیٹا بولو، اگر کوئی بات ہے تو بات کرو یار، کون سی شرمندگی والی بات ہے؟ بتاؤ مقام ابراہیم کیا تھا؟ کھڑے ہو جو مولانا، کھڑے ہو جو، چلو شکر ہے کوئی رہنمائی آپ کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ نجم صاحب، مولانا نجم علی صاحب، کیا فرماتے ہیں آپ، مقام ابراہیم کیا تھا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم دیوار کعبہ بلند کر رہے تھے، آپ کا فرمان ہے کہ وہ مقام ابراہیم تھا۔ آپ نے کریکٹ فرمایا، 110% آپ نے درست فرمایا۔ لیکن دیکھیں میری گزارش سنیں، یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر، اگر آپ کا علمی منہج سے ذرا بھی تعلق ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث کی نمائندہ تفسیر ہے۔ یعنی عماد الدین ابن کثیر امام ابن تیمیہ کے پیروکاروں میں سے تھے اور انہی کو کاپی کیا ہے انہوں نے، اور یہ میرے مشرب کی تفسیر نہیں ہے، یہ کوئی صوفیزم کو بیان کرنے والی تفسیر نہیں ہے، یہ پیور اہل حدیث مشرب کی یعنی منہج کی تفسیر ہے۔ یہ کھل گئی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت شاہ جی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی زوجہ حضرت ابراہیم کے قدم جس پتھر پر رکھ کر دھویا کرتی تھی نا، جس پر ابراہیم کے قدم دھلتے تھے نا، ٹھنڈا بولے ہو یار، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جس پتھر پر ابراہیم کے قدم دھلتے تھے نا، یہ وہ پتھر تھا مقام ابراہیم۔ اب یہ اہل حدیث کی نمائندہ تفسیر ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جہاں ابراہیم کے پیر دھلتے رہے ہیں نا، یہ وہ پتھر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اگر کوئی بندہ حج کی قبولیت چاہتا ہے گھر میرے میں آ جائے، لیکن دیوار کعبہ کے سجدے پر میں حج قبول نہیں کروں گا، حتیم کے پاس میں حج قبول نہیں کروں گا۔ جب محمد کے دادا کے بیسن پر، تم ٹھنڈا بولے ہو یار، میں کیسے آگے پڑھ سکتا ہوں، جب مصطفیٰ کے دادا کے قدم پہ دھونے والے پتھر پر جا کے مومن پیشانی رکھ دے گا، میں حج قبول کر لوں گا۔ اللہ بادشاہ تیرا گھر موجود ہے؟ فرمایا موجود ہے۔ تو تو اپنے گھر کے ہوتے ہوئے ابراہیم کے نشان قدم والے پتھر پر سجدہ کروا رہا ہے، چکر کیا ہے؟ اللہ فرمایا تو نے سنا نہیں، ایک طرف میرا ویڑا ہو، ایک طرف یاروں کا ڈیرا ہو، میں رب اپنے ویڑوں سے زیادہ یاروں کے ڈیروں کو عزت دیتا ہوں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے بڑا دکھ لگا اس بات کا۔ میں بالکل مردوہ کی طرح آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکے۔ میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف میرا اپنا ڈیرا ہو اور ایک طرف میرا ویڑا ہو، ایک طرف یاروں کا ڈیرا ہو، میں رب اتنی عزت اپنے ویڑے کو نہیں دیتا جتنی یاروں کے ڈیرے کو دیتا۔ نہیں دیکھیں، آپ کوئی بات پہنچی ہے جی آپ تک؟ کوئی اپڑی ہے جی بات؟
چلو جی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب میں سورہ بقر دیکھ رہا ہوں, یہ دوسرا سورہ ہے, اور اب میں 52 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں, اب میں 53 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃً. محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب میں اللہ نے 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا طور پر آ جاؤ, اور آ جاؤ طور پہ پھر 40 راتوں کے لیے, اور آ کے واپسی پہ ہم آپ کو کتاب دیں گے. 40 راتیں پتھروں میں اعتکاف بیٹھ کر جو اللہ کی کتاب لائیں انہیں موسیٰ کہتے ہیں, پر جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں. اب اس منہج پہ میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں اپنی بات پر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے حضرت موسیٰ طور پر ہے. کدھر ہے بھئی بیٹا بولنا نا میرے ساتھ, کدھر ہے؟ طور پر ہے. ثم اتخذتم العجل من بعدی. حضرت موسیٰ طور پر ہے, قوم نے گاں کے پترے کی پوجا شروع کر دی. اب آرڈر یہ تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہ کرنا, پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر کے آ گئے نا, میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی نا, تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. ٹھنڈا بولے ہو, کیوں آگے بیٹھے ہو اگر بول نہیں سکتے تھے یار؟ پھر سے کہنا چاہتا ہوں, پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر کے آ گئے, اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا, لیکن میں مشرک کو معافی نہیں دوں گا. سارے بولو ذرا, اللہ مشرک کو معافی. اونچی نہیں بولے, سارے بولو اللہ مشرک کو معافی. اچھا, جس رب نے اعلان کیا نا میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا, وہ فوراً اس آیت میں فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک. دیکھو میں نے موسیٰ کی قوم کو اس کے باوجود بھی معافی. شاباش جی, اللہ برکت دے جی. اچھا استاد بیٹھے ہوئے ہیں نا, حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, وہ تو کمال ہے. میں سمجھا کو عام آدمی بول پڑا ہے, میں مزہ آتا مجھے اگر آپ بولتے تو. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک. اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کی قوم کو معافی دے دی. مالک تو تے آندا سے میں مشرک نو کدی معاف نہیں کروں گا, تے آج یہ بندے گاں دی پوجا پہ کر دینے تو آنا میں معاف کر چھڑے. اللہ فرماندا ہے میں نہیں سی کرنا جن نبی ہاتھ نہ چکے ہوندے تھے. رب بادشاہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں سن کر بھی نہیں سمجھ آئی. اگر موسیٰ جیسا نبی اپنی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں معافی دینے میں دیر نہ کروں. محمد جیسے محبوب اگر یہ درود پڑھنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر کیسے دیر کروں گا؟ اچھا بھائی, اب اللہ نے جناب موسیٰ کی قوم کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا, تو جب ارادہ کیا تو کیسے کیا؟ اب مجھے اجازت دیں تو میں آگے پڑھوں. نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اونچی سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. محمد جی آپ کو تو یاد ہے پھر میں نے موسیٰ نبی سے کہا تھا کہ اپنے سارے مرید کٹھے کرو اور دور ایک چک ہے وہاں چلے جاؤ. آیت پڑھ رہا ہوں. معافی کس نے دینی ہے؟ اللہ کا نام بڑی بد نصیب زبان ہے جو نہیں لے سکی, میں دوبارہ چانس دیتا ہوں. کس نے دینی ہے؟ تو نبی سے فرما رہا ہے اللہ کہ نبی بادشاہ آپ اپنے سارے مرید کٹھے کرو, دور ایک چک ہے وہاں جاؤ, سفر کرو, پینڈا کرو پینڈا. معافی کے لیے پینڈے کرنے پڑتے ہیں. تو اڈا کی خیال ہے بندے اتھے رائیونٹ کٹھے ہو کے 11ویں دا ختم دین دینے پہ سمجھ انہوں نے بھی آ گئی ہے معافی لی پینڈا کرنا پہندا ہے. تو ٹھنڈا بولے ہو یار, وہ وکھری گل ہے کہ رائیونٹ وچ کوئی ایسی شے نہیں مینوں نظر آئی جتھے جا کے کوئی معافی دے چانس نظر آندے ہو, اتھے سارے باتھ روم ہی نے. ہن اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, دور اتھے ایک پینڈے تے اتھے جاؤ تے لے جاؤ سارے نال. فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, تے لنگر کرن اتھے جا کے لنگر. شاجی دوسری شرط آئی ہے معافی کی قرآن میں, لنگر کرنا ہے. آج تک ہم نے سنا تھا کہ لنگر میں شفا ہے, لیکن دلیل نہیں سمجھ آ رہی تھی. آج قرآن بتا رہا ہے کہ معافی, گناہ سے معافی کے لیے اللہ نے لنگر کو شرط قرار دے کے فرمایا کچھ لنگروں سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. ٹھنڈا بولے ہو, مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا یار,
یہ کدھر ویندے ہو پہ؟ مجھے یہ تحفہ نہیں آپ کو دینا چاہیے تھا، ظلم ہوا ہے مجھے، یہ میں آپ کو دے بیٹھا ہوں۔ ایک دفعہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، میری جان اللہ پاک فرما رہا ہے اللہ معافی چاہیے، تو فرمایا لنگر کرو۔ تم ٹھنڈا بولے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں اللہ معافی چاہیے، فرمایا تو لنگر کرو۔ پتا چلا کچھ لنگر بھی معافی دیتے ہیں گناہوں سے، کچھ لنگروں سے بھی گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اچھا یا اللہ سب تو پہلی شرط، فرمایا سفر کرو ادھر اوتے جاؤ۔ یا اللہ دوسری شرط، فرمایا وہاں جا کے لنگر کرنا ہے۔ یا اللہ تیسری شرط، فرمایا وَدْخُلُ الْبَابَا، اوتھے ایک دروازہ ہے تے انہوں لنگنا ہے، اوتھے ایک دروازہ ہے تے انہوں ٹپنا ہے، لنگنا ہے، وچ وڑنا ہے دروازے دے۔ اچھا یا اللہ اس تو اگے کوئی گل؟ فرمایا سجدن، صرف لنگنا نہیں بوا، سجدہ بھی کرنا ہے اتھے۔ کمال یا اللہ معافی تو دینی ہے، پہلے انہیں سفر کرو جاؤ اتھے، پھر انہیں اتھے لنگر کرو جا کے، پھر انہیں اتھے بوا ٹپو، پھر انہیں اس بوے دے کول جا کے سجدہ بھی کرو، ایتھے ہی نفل پڑھا لے، ایتھے عبادت کرا لے، اپنے گھر بلا لے، مسلے تے کھلار لے، اتھے کی یہ ایسا وہ دروازہ جڑا ہے انہوں کی ہوئے ہے۔ در منصور قبلہ مولانا 75 دفعہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے والا عظیم مفسر قرآن در منصور قبلہ، در منصور علامہ جلال الدین سیوطی یہاں موجود ہوگی۔ میں عرض کر رہا ہوں کالے بلیک کلر میں ہے کوئی تفسیر پڑھی ہوئی؟ 75 مرتبہ، یہ ٹھیک ہے نا جی؟ نہیں بلیک کلر میں تفسیر ہوگی۔ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے نہیں لے کر آیا یار در منصور، چلو ٹھیک ہے اب نہ جانا۔ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے، میرے لفظوں پہ یقین کرو گاڑی میں در منصور موجود ہے، 75 مرتبہ، کتنی کو جلدی آ سکتا ہے؟ ہوا کی طرح آئے گا تو پھر جلدی آ۔ 75 دفعہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے والا عظیم مفسر قرآن، آپ چپ ہیں یار؟ پھر سنو، 75 دفعہ زیارت کرنے والا جاگتے ہوئے رسول پاک کی، مولانا چھوڑ دے میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، 75 دفعہ حضور کی زیارت کرنے والا، اپنے زمانے کا محدث، اپنے زمانے کا مفسر، اپنے زمانے کا مجدد علامہ جلال الدین سیوطی، اپنی تفسیر در المنصور کے اندر ابھی آ جاتی ہے، بندے نبی پاک کو لائے نے اے آیت لے کے تے انہاں آ کے کہا یا رسول اللہ، اے حضرت موسیٰ دی قوم دے بندیاں کو ایڈا وڈا گناہ ہویا ہے تے اللہ نے انہاں کو ایک بوا ٹپوایا سی تے پھر انہاں نو معافی دے چھڑی سی، یا رسول اللہ قیامت تک تواڈی امت چلنی ہے تے جے انہاں کو کوئی گناہ ہو جائے تے رب نے کو تواڈی امت وچ بھی بوا رکھیا ہے کہ کوئی نہیں؟ میں سمجھ گیا تواڈے والی گل نہیں ہے، نہیں پڑھنا، آجا رہن دے نہ لیا، نہیں چاہی دی، نہیں چاہی دی، نہیں چاہی دی نا، نہیں، تسی بیٹا چپ کر جو، تسی چپ کر جو، تو انہوں میں دے کے جاواں گا، تو انہوں گڑی چنال لے جاؤں گا، تو انہوں ساری حدیث دے کے جاواں گا، اے بندے چپ نہیں، انہوں نہیں دے کے جانی، تو آڑے والی گل نہیں۔ میں دوبارہ چانس دینا، اللہ فرمایا موسیٰ بادشاہ نبیو تسی کلیم اللہ ہو، اپنے سارے مرید کٹھے کر کے دور ایک چاک کے اوتھے لے جاؤ، تے اوتھے جا کے لنگر کراؤ، پہلے لنگر کرنا بھی گناہاں دی معافی چ شرطے، اتھے سفر کر کے جانا بھی شرطے، تے پھر شاجی او بوا ٹپنا بھی شرطے، تے پھر اتھے سجدہ کرنا بھی شرطے۔ تسی ٹھنڈا بول دیو پہ میں کیویں قرآن حکیم پڑھ سکنا کہ یار؟ جس بندے نے قرآن نال جنہ پیارے سینہ تان کے سبحان اللہ کیوں نہیں آندے پہ یار؟ آ جاندی ہے کتاب علامہ در منصور جلال الدین سیوطی فرماندے نے بندے نبی پاک کو صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ کوئی تواڈی امت وچ بھی کوئی بوا ہے ایسا جے کدھر بندے گناہ کر لیں تے انہاں واسطے بھی کوئی نجات والا کوئی دروازہ ہے؟ جس ویلے ایک گل ہوئی علامہ فرماندے نے نبی پاک نے مرتضیٰ دا چہرہ ویکھیا، مولا مشکل کشا دا چہرہ ویکھ کے رسول فرماندے نے یا علی انتا، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا یا علی انتا باب ہتا، اے تیرا وجود جڑا نا میری امت لی اوہی گناہاں دی معافی والے بوئے دا ہی کام پہ کردا ہے۔ اے جنہیں سمجھ آئی انہوں میں سبحان اللہ اللہ بادشاہ
یہ مطلب ہے نبی پاک نے علی پاک نو پھڑ کے امت دے سامنے رکھ کے آکھے قیامت تک یاد رکھیا جی آ جیڑی میری امت دے ولی نے نا اے امت دے گناہاں دے معاف کران والے اللہ نے بوئی بنا کے ٹورے نے ہن جنوں سمجھ آئیے سینہ تان کے سبحان اللہ کھو ذرا علی تیرا وجود اسے بوئے دا کم پہ کردا ہے علی تیرا وجود اسے بوئے دا کم پہ علی تیرا وجود اسے بوئے دا کم پہ کر دے اچھا تو اڈیج کسے بندے نو مسیتے وڑن دی دعا تے ہوندی ہونی کہ کوئی نہ جنہوں ہوندی ہاتھ کھڑا کرو چل بھی کاکا اٹھ کے کھڑا ہو جا شاباش میرا پتر اٹھ پہ تیرا کی نہ ہے مزمل حسین چلو جی سناؤ جی اللہم دا من ہوندا ہے اے اللہ چلو اگے افتاح دا من ہوندا ہے کھول دے اگے لی دا من ہوندا ہے میرے لئی ابواب دا من ہوندا ہے بوئے رحمتک دا من ہوندا ہے تیری رحمت اللہ دی کوئی رحمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جدوں بھی اللہ دی رحمت دا نہ آوے تے وہ نبی پاک ہی ہوندے نے تے ہن جو کو آکھے نبی پاک دا کو بوا رحمت دا کیڑا ہے اون دسیو انا مدینۃ العلم وعلی بابها او دا بوا علی ہے ہن سمجھ آئی جے بندے جڑے مسیتے لکھاندے نے نا دعا او پہلے پیر تے آندے نے پئی اللہ ہمیں علی کی محبت عطا فرما جنہوں سمجھ آئیے مردان میں سبحان اللہ آنکھیں بہ کے ہون مولوی ہم جی اس دعا دی سمجھ آگئی تو انہیں لخوانی کٹا دے نہیں ہے انہیں کہنے کمال ہے مسیتے وڑن تو پہلے ہی علی علی پہ کر دے انہیں نبی پاک نے فرمایا یا علی تیرا وجود یا علی تیرا وجود میری امت کے لیے اسی دروازے کی حیثیت رکھتا ہے اچھا ہن گزارش ہے وہ کہ اللہ بادشاہ وہ جڑا دروازہ حضرت موسیٰ پاک مولانا بابا جی یہ تو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ یہ میرے پاس آ گئے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے اے کھل گئی ہے تفسیر روح البیان ہے اے فرماندے نے پتہ ہے اس بوئے نو کی ہویا سی جتھے اللہ پاک نے بندے کلے حضرت موسیٰ دی قوم نو جتھے کلے ہے اللہ انو کی ہویا سی او فرماندے نے کہ موسیٰ ہارون اور ان کے سارے مرید بنی اسرائیل والے سارے ولی وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ دروازہ نہیں وہ اللہ والوں کی نشست تھا اللہ والوں کی نشست تھا ہن میں منت کرنا تیرا کرتے کوئی نہیں سی ہوتے فرمایا ہے نا بیت المقدس تسی ٹھنڈا بولیو میں پھر منت کرنا تیرا کرتے کوئی نہیں سی ہوتے اللہ فرماندہ ہے نا بیت المقدس ہوتے ہی سی نا قبلہ اول ہوتے ہی سی نا تے میں منت کرنا تو اپنے گھر بندے ساد لے کوئی نفل پڑھا لے تو معافی دین واسطے اوتھے سدیا جتھے اللہ والے بندے نے اللہ فرماندہ ہے پھر تیرے دماغ چو گل نکل گئی ہے نا ایک پاسے ساڈا ویڑا ہوئے تے ایک پاسے یاراں دا ڈیرا ہوئے ٹھنڈا بولے جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ آنا بات سو جن نہیں سمجھ آئی میں پھر آنا ایک پاسے میرا ویڑا ہوئے ایک پاسے یاران دا ڈیرا ہوئے میں اللہ انی عزت اپنے ویڑے نو نہیں دیندہ جنہ یاران دے ڈیرے بھئی سمجھ آئیے گل دی اچھا ہن سارے دسو کہ اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ پاک دی امت نو کی فرمایا او بوا ٹپو کی فرمایا او بولو بھی او بوا تے اس بوئے نو کی سی اولیاء دی جائے نشست سی نا ولی اللہ بے کے اتھے عبادت کر دے سن نا ایویں بندے ڈانگاں لے کے ساڑھے پیچھے چڑھ گئے نے اے پاک پتن دا بوا کیوں ٹپ دے ہو جنہوں سمجھ آئی انہوں سبحان اللہ اکھنا بندہ ایویں بندے ساڑھے پیچھے چڑھ گئے نے اے بابا جنت دا بوا کی تو آگے زمین تھے ان دا صدرات المنتہا جنت الماوا وہ تے 7 آسماناں تو اتے جنت ہے تے تسی بوا پاک پتن لا لے ہیں انہوں اکھنا جڑی آیت تو پڑھی ہے نا او دے نال نبی دی حدیث بھی پڑھنا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ او مومن دی قبر بھی جنت دی کیاریاں وچوں ایک کیاری ہوندی تے جنوں ہن بھی سمجھ نہ آئے انہوں امی جی والی حدیث سنا لو الجنت تحت اقدام الامہات اوے انہوں کہنا قبلہ تہاڈی ماں دے پیراں تھلے جنت آ سکدی ہے تے ساڈے پاک پتن نہیں آ سکدی ہوئی میں گزارش پہ کرنا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پاک دی قوم نو پھر کتھے کلے ہے اس دروازے تھے کتھے کلے ہے سارے بولو ذرا نال کون سن نبی کون سن نال اچھا ایک سوال دا جواب سوچ کے دیا جے تے جلدی دیا جے یہ دروازہ افضل سی کہ نبی ہے
ہے نا, نبی افضل سن نا. میں بھی یہی پہ خیال کرنا کہ نبی افضل سن نا. کون افضل سن؟ نبی کول سن تے اللہ بوئے تے کل دے پیا ہوتے منت کر لینے اللہ بادشاہ تو معافی دینی ہے. ایک تے سانو یہ نہیں سمجھ آئی کہ والا جتھے تو بندے بٹھائے سن اوتھے تو کوئی نہیں سے پینڈا بھی کرایا ہی, بندے گئے بھی نے, اتھے لنگر بھی کیتا ہے, بوا بھی ٹپیا ہے. اچھا چلو ٹپ لیا ہے, لیکن نبی افضل سی نا. تے اللہ بادشاہ تو نبی دا وسیلہ پا لیندا تے نبی دے وسیلے نال دعا منگوا لیندا تے مسئلہ پتر تسی کدھر ویندے ہو پہ یار, میرے ول ویکھو میں ایڈا. اچھا سوال نہیں بندا پیا, بندا ہے کی نبی افضل کے دروازہ تے پھر وسیلہ کدا چاہیے سی؟ سارے نہیں بولے. پھر دروازے ول کیوں کر لیا بھئی؟ جواب دیتا ہے نا اللہ پاک نے. سورہ اعراف کر لین دیو یار, 7 نمبر سورہ ہے تے او دی 143 نمبر آیت کر لین دیو, 144 نمبر آیت کر لین دیو, 145 نمبر. چلو ایتھوں پڑھ لینی ہے, 34 نمبر تو شروع کر لینی ہے. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا علیہم الطوفان والجرادا والقملا والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین. آیت پوری ہو گئی ہے, تسی چپ بیٹھے ہو سارے. اللہ فرماندا ہے فارسلنا, تو ہم نے بھیجا. شاہ جی ویندے ہو پہ تائید کر دیا جی, ہم نے بھیجا. ایتھے ہم کون ہے؟ اللہ. سارے بولو ہم کون ہے؟ بھیجدا کون ہے پیا؟ اللہ. اللہ بادشاہ کی کر لئی؟ فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان, فرعون تے او دے منن والیاں تے میں جلال چاہ کے نا طوفان کر لیا. والجرادا ٹڈیاں کلیاں, والقملا جواں کلیاں, والضفادع مینڈک کلی, والدم خون دا عذاب کر لیا. عذاب تے عذاب تے عذاب تے عذاب تے عذاب, عذاب تے عذاب میں کر لیا. کنی واری؟ سارے بولو اچھی ذرا, کنی واری؟ 9 واری میں اللہ کر لیا عذاب. تے یا اللہ پھر فرمایا فاستکبروا, او آکڑ دے سن. لے گجرا والا شہر ہے ساڈا پلوانا دا, اسی بندہ مار کے بعد سوچنے ہیں کی کر بیٹھے ہیں. تے توں پہ فرمانا ہے میں جلال چاہ کے عذاب کلنا ہے, تو آکڑ دے نے. مینوں دس مالکا وہ بچ کے بھی جاندہ سی تیرے عذاب تو. اللہ فرمایا کدی نہ بچدا. آیت اگے پڑھو, آیت اگے پڑھو. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْزُ, جب بھی ان پر عذاب پڑتا تے او ویندا کہ اللہ دا عذاب آ گیا تے مر جائیں گے, ساری قوم نو کٹھا کر کے اندہ بچنا جے, انہاں آکھنا بچنا ہے, نبی کل جانا پہنا جے. اللہ جلال چاہ گیا نبی کل جانا پہنے. اچھا یا اللہ پھر قالو یا موسیٰ ادعو لنا ربک, سارے بندے کٹھے ہو کے آکے فرعون اگے لگ کے اندر, اے موسیٰ ساڑھے لی دعا مانگ, ساڑھے لی دعا مانگ. ٹھنڈا بولے ہو, ساڑھے لی دعا مانگ. اے موسیٰ لَإِن کشفتا ان رجزا, بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے. کون اٹھائے گا؟ نہیں یار اللہ, سالو سالو پھر ایک باری. لَإِن کشفتا ان رجزا, بے شک اگر تم کون ہے؟ موسیٰ. فرعون کی پیاندہ ہے موسیٰ اگر تم ہم سے عذاب اٹھاؤ. اللہ فرماندہ ہے فَأَرْسَلْنَا, ہم نے بھیجا, ہم عذاب بھیج رہے ہیں. فرعون موسیٰ سے کہتا ہے اللہ پھڑ لے ہی چھڑا دے. لَإِن کشفتا, لَإِن کشفتا ان رجزا, بے شک اگر تم ہم سے عذاب اٹھا دو گے. فَأَرْسَلْنَا
جیتے رہے. اللہ برکت دے آپ کو. شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. بیٹا پھر سنو, فارسلنا علیہم الطوفان, اللہ فرماندہ ہے ہم عذاب بھیجتے تھے, 9 دفعہ ہم نے عذاب بھیجا. 9 دفعہ اے فرعون اپنی قوم نو موسیٰ کو لیا کے اندر ہے لَنُؤْمِنَن لَكَ, اسی مرید ہو جائیں گے جناب تو آڈے, اے عذاب تساں چکنا ہے ساڑھے تو, عذاب ساڑھے تو تساں. اوے پتر اوے, قرآن پاک کے 100 سال تک نہیں, کائنات قیامت تک بھی ماما پتر جم کے مدرسے داخل کرا کے مولوی بنا کے ممبر تے لیاؤندیاں رہن. میں مولا علی دا پتر ہاں, اس گل دا جواب کسے ماں دے پتر دی جرت نہیں مینوں دے لوے کہ فرعون جیسا بندہ بغیرت ہو کے بھی سبق دے گیا ہے, اللہ بھی کسے نو پھڑ لوے تے نبی چھڑا لیندا ہے. تو سی ٹھنڈا بولیو, میں نہیں اگے چل سکتا یار. میں پھر آکھن لگا اللہ بھی کسے نو پھڑ لوے تے نبی چھڑا لیندا ہے یار. نہیں مزہ آیا, میں پھر آکھن لگا اللہ بھی کسے نو پھڑ لوے تو نبی چھڑا لیندا ہے یار. نہیں مزہ آیا, میں نہیں اگے چل سکتا یار. اگر فرعون جیسے نو اللہ پھڑ لوے تو حضرت موسیٰ جیسا چھڑا سکتا ہے, اور درود پڑھن والے نو اگر اللہ پھڑ لوے تو محمد نہیں چھڑا سکتے ہوں گے. بندے ساڑھے ایویں پیچھے پہ گئے نے کہ اللہ دے پکڑے چھڑائے محمد, اللہ دے پکڑے چھڑائے محمد. وہ اندھے نے کتھے لکھے ہے چھڑائے محمد, انہوں نے آکھو قرآن وچ لکھے ہے چھڑائے محمد. ٹھنڈا بولیو, میں پھر پہنا ہوں قرآن کنی واری او بولو سارے, او کنی واری 9 واری قبلہ 9 واری 9. اچھا شاہ جی, لَنُؤْمِنَن لَكَ, وہ آگے اندر سی میں تیرتے ایمان لے وانگا, اور ماں کا بنی اسرائیل آ, میں تیرے مریدان چو جاؤں گا. ایک واری نہیں 9 واری. اچھا بھئی سارے میرے لکھو, حضرت موسیٰ کنی واری دعا منگی, اچھی بولو, کدے لئی؟ فرعون لئی. کدوں؟ جدوں دیتے تے پھر وہ کارن دا سی, کارن دا سی نا. چھوٹے مولوی صاحب پتر اوے شہزادے, اور جاگ میرا بچہ, اتھے ضمیر جاگن لگے نے, تو آپ سو گیا یار, کمال کر چھڑی ہے یار. اچھا ایک بار شاہ جی, ایک منٹ ذرا, کنی واری دعا منگی ہے؟ کدے لئی؟ فرعون لئی. کس نے؟ حضرت موسیٰ نے. کدوں؟ جدوں دیتے عذاب آیا تے پھر وہ حضرت موسیٰ دے کار آیا ہے. حضرت موسیٰ دا سجن سی, دین دا سجن سی, نبی دی جان دا سجن سی, اللہ دا سجن سی, دین دا دشمن ہے, جانی دشمن ہے, ویری ہے, کارا ہے مصیبت اچھ تے چاہی دا تے اسی پچھلے ویر کر لئیے سارے. اے موسیٰ, اچھا اے بھی پتہ ہے فراڈی ہے, انہیں مننا بھی میں کوئی نہیں, تے فراڈ کر کے ایک واری نہیں گیا, 8 واری گیا ہے. حضرت موسیٰ 9ویں واری بھی ادلی ہاتھ چوک لینے دا مطلب 50 واری بھی آؤں دا, تے موسیٰ 50 واری بھی ہاتھ چوکے دس دے. اللہ والے دی نشانی یہی ہوندی ہے, ویری دشمن بھی اوکھے ویلے کار آ جائے تے پچھلے ویر نہیں کٹ دے, انہاں دی مدد کر کے ٹور دے رہے ہیں. جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کر جا کے آکھے گا, جنہوں جنہی سمجھ آئیے انہوں اونچی سبحان اللہ آکھ لو ذرا. سمجھ آئیے ایک واری پھر آکھ لاؤ شاہ جی.